Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Baik, kita langsung saja masuk di halaman 75 surat Ali Imran. 6. Fadhal Ustaz As-Siddiq. Nah, alhamdulillah di halaman ini ada dua kalimat yang berbeda, Ustaz. La tubayyinunna di Imam Hafs, kalau di Imam Syu'bah la yubayyinunna. Nah, Ustaz. Jadi merubah huruf ta. Ya. Berubah huruf ta menjadi ya. Ya. Begitu juga dengan wala taktumuna menjadi wala yaktumuna. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la yubayyinunnahu lin-nasi wa la yaktumuna. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم ulangi satu lagi. La tahsabanna alladziina لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون ada idgham di situ. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Naam.
Fadal, Ustaz Arif. Pada halaman 76 tidak ada khilaf. Ya. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Nah, ya di sini ada yang menarik perhatian kita pada ayat 195. Nah, pada lafadz waqatalu wa qutilu. Waqatalu wa qutilu. Nah, mereka pergi berperang dan mereka terbunuh. Ya. Yang menarik itu kalau di Imam Kufiyun ya biasanya kan sama ya. Tapi ini Hamzah Al-Kisai Khalaf ini beda dengan Imam Asim. Jadi Hamzah Al-Kisai dan Khalaful Ashir beliau membacanya dengan dibalik. Ya, jadi waqutilu waqatalu. Begitu. Jadi kalau Imam Asim membacanya waqatalu waqutilu, tapi Hamzah Al-Kisai dan Khalaf membacanya dengan dibalik. Waqutilu waqatalu. Artinya juga terbalik. Mereka terbunuh kemudian pergi berperang. Baik. Ya kalau lihat di tafsirnya itu menarik ya. Kalau misalkan mereka pergi berperang kemudian terbunuh ya wajar lah ya. Ya pergi berperang jihad kemudian terbunuh syahid. Nah, tapi kalau mereka terbunuh kemudian berperang gimana ini maksudnya? Maksudnya itu disebutkan di sebagian alur tafsir itu mengatakan bahwasanya mereka ketika berpamitan para sahabat ketika berangkat jihad bersama Rasulullah ketika berpamitan kepada keluarganya sudah dianggap meninggal gitu. Jadi sudah diikhlasin dan dianggap syahid. Baru mereka berangkat perang. Insyaallah ya. Baik. Alhamdulillah selesai surat Ali Imran. Nah, kita lanjut surat An-Nisa. Lah nomor 3. Siapa nih? Urutannya siapa? Baik. Sekarang jelas, Ustaz. Alhamdulillah jelas. Baik. Nah, di halaman ini tidak ada khilaf, Ustaz.
Naam. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Apa Ustaz? Bentar. Ya. Laptopnya tadi hampir habis baterai. Naam. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. Nah, Masya Allah. Hati-hati pada huruf-huruf yang memiliki sifat syiddah yang berjejer. Ya, apalagi berharokat fathah. Ya, kalau huruf-huruf berharokat fathah aja ada hati-hati terjadi apa? Ikhtilas di situ. Nah, apa itu ikhtilas? Apa saat ikhtilas? Membaca halakat kurang daripada kadarnya. Nah, apa bedanya ikhtilas dengan raum? Kalau raum terbatas halakatnya, Ustaz. Kalau raum hanya harokat apa saja? Kalau raum hanya kasrah dan fathah. Ustaz. Kasrah dan fathah, dhamma enggak? Allah, lupa. Nah, kasrah dan dhamma. Tapi kalau ikhtilas bisa semua ya. Nah, kalau raum biasanya di akhir kata, tapi kalau ikhtilas bisa di tengah kata. Ya,
Antum perhatikan di lafaz di ayat ke berapa nih? Kedua. Wala tatabaddalu. Nah itu. Ya. Badal. Semuanya huruf syiddah, ya kan? Ajid, qatin, bakat. Semuanya berjejer dan berharokat fathah. Ini hampir kebanyakan bacanya di sini ikhtilas. Antum tadi juga termasuk membaca dengan ikhtilas. Nah, jadi tadi harusnya dibaca wala tatabaddalu. Nah, bukan wala tatabaddalu. Beda ya? Nah, coba diulangi Ustaz di situ. Wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Wala ta'kulu Fathah yang amwalahum. berjejer. Nah, harokat yang fathah berjejer itu rentan juga ikhtilas. Contoh apa? Abasa wa tawalla, a semua kan? Kebanyakan ya, abasa wa tawalla kan gitu. Termasuk ini juga ya, huruf syiddah yang berjejer itu juga rentan terjadi ikhtilas. Nah, ya hati-hati aja. Walaupun nggak kalau orang awam nggak terasa gitu. Kalau orang awam nggak terasa. Tapi nanti kalau direkam bisa ketahuan. Baik. Badah, silakan. Nomor 4. Baik Ustaz. Assalamualaikum. Oh, nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, betul. Nah, Ustaz. Pada halaman ini ya, pada surat An-Nisa ayat 10 ya, pada kata wasayaslauna, di situ Imam Syu'bah membacanya dengan dhammul ya, dengan mendhamahkan huruf ya menjadi wasayuslauna. Nah, Ya. yang kedua pada kata ayat 11 pada kata yusri ya, yusri, di situ Imam Syu'bah membacanya dengan yusa, yaitu dengan fathus shad wa ibdalul ya alifan, dengan memfathahkan huruf shad dan mengganti huruf ya menjadi huruf alif, seperti itu. Nah. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد
فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Baik, insyaallah. Nah, pada lafaz isnataini, ya isnataini di ayat ayat terakhir nih ya, 11 tadi. Imam Ibnu Jazari menyebutkan dalam kaidah bab hamzah wasal ya ada isim yang dia tidak yang diawali dengan hamzah wasal yang tidak memiliki kaidah. Jadi simaknya aja. Nah, salah satunya beliau menyebutkan ini isnataini. Ada berapa tempat Ustaz di Al-Qur'an isnataini? Murojaah. Suaranya enggak Nah, Ustaz. Ada berapa Ustaz? Ada 11 ya? Atau Allahu a'lam. Ana terlupa Ustaz kalau jumlahnya. Nah. Ya, ada 4 tempat aja Ustaz. Oh, 4. 4 tempat. 2 di surat An-Nisa ini nanti akan ada. Ya. Nanti ada 2 lagi di surat Ghafir. Oh iya. Nah, ini. Baik. Yang kalau dikit-dikit gini dihafalin aja. Nah, barakallahu fikum. Nah, Mbak Dah. Ustaz Tirto, fadhal. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir. Walakum apaan saat di sini tidak ada khilaf, Ustaz? Ya, lanjut. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Nah, Masya Allah. Ya, murajaah Ustaz. Ghairu mudhar. Ada kaidah apa di sini? Soal di ujian tuhfah kemarin. Ustaz. Ghairu mudhar. Di sini apa namanya? Mat lazim ya Ustaz. Ya, kalau itu semua orang tahu Ustaz. Yang lain. Ada kaidah apa di sini? Kaidah penting apa di sini? Anak kasih pancingan. Syekh Ibrahim As-Samanudi mengatakan apa di sini? Ada kaidah apa di sini? Ya, kemarin ujian tuhfahnya ini kan Ustaz ya? Nah, Ada Ustaz. kan ya? Nah, Ustaz. Soal terakhir, Ustaz. Soal terakhir. Iya. Saya bantu perhatikan di situ tadi ada mad lazim, kemudian ketika waqaf dia ada mad arid disukun. Baik, lanjutkan. Ada apa di sini? Mat arid lazim, Ustaz. Ya, dari namanya. Terus kaidahnya yang disebutkan oleh Syekh Ibrahim As-Samanudi apa? Apabila apa namanya? Apabila kita menetapkan ya Ustaz, apabila kita menetapkan mad arid Ini namanya disukun 4 kaidah apa, harokat, Ustaz? maka Kaidah apa ini namanya? kaidah mat ya Ustaz. Aqwas sababain. Oh, Aqwas sababain. Taib. Ya. Jadi ketika ada dua sebab yang berbeda pada mat ya, ada mat yang beda sebab berkumpul dalam satu kata. Yang pertama sebabnya karena ada sukun tasdid ya, dia mat lazim. Yang kedua karena sebabnya sukun arid. Yang pertama sukunnya asli, yang kedua sukunnya arid. Sebabnya beda. Nah, terkumpul dalam satu kata. Maka kaidahnya bagaimana? Amalkan yang kuat, tinggalkan yang lemah. yang lemah. Gitu. Ya, yang kuat apa? Lazim. Yang lemah arid disukun. Arid disukun masih di bawah lazim. Ini kaidah, Ustaz. Baik. Ingat nggak? Sudah ingat? Nah, Ustaz. Masya Allah. Tayo. Ya, lanjut. Masih ada nggak? Kalau nggak ada, berarti balik ke atas lagi. Nah, balik ke atas lagi. Saat asidik lagi. Ya, nah Ustaz. Ada khilaf di sini, Sat? Sini ada dua kalimat yang khilaf. Baik. 15 di Imam Hafs, di Imam Syu'bah. Beauty dirubah menjadi beauty. Di Fathil Ba. Jadi Ya, riba. Kedua ayat 19 Fathil Ya, yakni mubayyanatin. Iya. Al-buyut ini dimanapun berada kayak gitu ya. Dimanapun berada, Imam Syu'bah membacanya dengan al-biyut. Baik. Al-biyut. Wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum fastashhidu 'alayhinna arba'atan minkum. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت
فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون Ulangi San, dari hatta San. Fathah, 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 fathah. Ikhtilas tadi San. حتى إذا حضر أحدهم الموت. Itu jadi ikhtilas San. Hadara ahadahum. Hadara ahaduhum. Ikhtilas tadi. إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Ya, Masya Allah. Lanjut. Tarif. Betul. Pada halaman 81 tidak ada hilaf. Nah. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a atakhudhunahu buhtanan wa ithman mubina. Wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Wa la tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf.
innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ati wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahima. Nah, badah lanjut. Yafin. Di halaman 82 ini terdapat dua khilaf. Yang pertama di ayat 24 yaitu di kata uhilla, kalau di riwayat Imam Syu'bah dibaca ma'ruf jadi ahalla. Begitu juga di ayat yang ke-25 uhsinna jadi ahsanna. Nah. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم وأحل لكم ما وراء ذلكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن. Ini wakafnya di mana, Ustaz? Tadi wakafnya di mana tuh? Di dzalikum. Oh, 6. Tadi jadi yang lagi-lagi gitu ya. 6. Ya, Baik. Diulang lagi dari uhillah. Nah, langsung syubahnya kalau ya syubah dulu coba. Baik. Wa ahalla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم
فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن آتين بفاحشة فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, di pada lafaz famimma ayat 25 ya. Ya, Imam Ibnu Jazari menyebutkan ada 3 tempat yang ditulis maqtu ya, dipisah famin ma. Baik. 2 tempatnya sepakat ya, tidak ada khilaf, artinya sepakat ditulis dengan cara maqtu. Ya, di ayat ini dan surat di surat Ar-Rum kalau nggak salah. Nah, surat Ar-Rum. Kemudian ada 1 tempat yang khilaf ya di surat Al-Munafiqin. Ya, jadi ada 3 tempat aja. Ini berarti yang pertama. Baik. Lanjut. Ustaz Rizki. Nah, Ustaz. Di halaman ini ya, alhamdulillah ini nggak ada khilaf ya dari 6. Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat an tamilu mailan 'azima yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم
نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. Nah, Masya Allah. Lanjut. Setir tuh. Nah, Ustaz. Bismillah. Untuk di halaman 84 ini, Ustaz, di ayat 34 sampai dengan 37 tidak terdapat khilaf, Ustaz. Baik. الرجال قوامون على النساء. Ulangi, Ustaz. الرجال Langsung tipis. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. Di suaranya kayak terputus. Wal yatama, ulangi. واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Nah, lanjut. Insyaallah. Di halaman ini Ustaz sama, tidak ada juga. Ada Ustaz Judi kayaknya baru masuk. Ada nggak Ustaz Judi? Nah Ustaz, ada Ustaz. Anak tadi. Baru masuk ya. Ayo. Baru absen. Fadal Ustaz. Saya di sini. Nah, di halaman ini Ustaz tidak ada khilaf. Iya, enggak ada. Nah, Ustaz. Alhamdulillah masyaallah. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم وأيديكم أو أيديكم نعم أستاذ فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. Ya, nah Masya Allah. Yang pertama masalah wakaf ibtida ya. Kalau misalkan ya insya Allah antum sudah pada paham. Kalau misalkan contoh ketika wakaf yang sangat jelek di lafadz ini, di tadi ya, la taqrabus shalah, kalau wakaf di situ berarti ini wakaf yang di atasnya qabih ya, akbah. Nah, terus dulu pernah kita talaki ya, ada salah satu Ustadz, itu Mas Syekh juga pernah di lafadz pada kata alam taro gitu, pernah ada sebagian peserta itu halaqah yang disuruh ngulang. Padahal udah benar ya. Kata Syekhnya, beliau mengatakan antum bacanya nggak ada rasanya gitu. Ya, jadi kalau di lafadz yang seperti itu kan seperti yang dimaksudkan di dalam Al-Qur'an kayak seperti contoh ini. Alam taro ilal ladina, ya jangan dibaca alam taro ilal ladina, itu kayak nggak ada rasanya kan, ini kayak menanyakan sesuatu. Alam taro ilal ladina, itu jadi baca Al-Qur'an itu kalau udah apa namanya, next level lah istilahnya ya, kalau sudah selesai tajwidnya itu tinggal dirasanya. Jadi rasa bacaannya itu akan berpengaruh. Makanya antum perhatikan kalau qori yang sudah terkenal itu udah nggak ini lagi, udah bacanya udah nggak menghentak-hentak gitu ya, tidak memperjelas banget huruf-hurufnya, tapi sudah main feel, perasaan. Nah itu bedanya ahlul tajwid dengan ahlul ada di situ nanti. Nah, masalah wakaf dan ibtida juga, kalau kita lagi baca Imam Asim, wakaf di sini udah selesai kelar. Tapi di riwayat yang lain ini belum kelar sebenarnya. Ya, jadi kalau di ulama Madinah ya, Imam Nafi, Abu Ja'far ini nyambung. Ayat yang berapa ini? 44 ya? Ayat 44 ini nyambung ke ayat 45, itu jadi satu ayat. Jadi belum kelar ini sebenarnya kalau versinya ulama Alul Madinah. Ulama Alul Makkah juga sama. Ibnu Katsir juga ini nyambung jadi satu ayat. 44, 45 nyambung dari satu ayat. Ibnu Amir nyambung juga. Ya. Berarti sisanya dari Kufiyun, ya Asim, Hamzal, Kisai, Kholaf, ini baru berhenti di situ. Ya. Di Sabil itu dia berhenti ayat ke-44. Lanjutnya 45. Nah, masih ada waktu nggak? Ya, satu lagi. Silakan. Balik lagi ke atas berarti. Wallahu a'lam Ustaz ya. Di ayat halaman ini sama Ustaz, enggak ada juga perbedaan Ustaz. Iya. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه yuharriku atau yuharrifu tadi? Anda dengarnya yuharriku. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن
نطمس وجوها من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah ya. Kita sampai di ayat 51. Baik. 6. Ya, sebelum kita tutup ada yang mau ditanyakan? Fadhal. Insyaallah. Ya, aku nih mau tanya. Ini wakaf, tanda wakaf ini kan ada tanda-tanda wakaf, setiap ada beberapa tanda wakaf yang mana ada harus berhenti, ada dan hukum-hukumnya lah ya. Ada sebagian Ustaz ada yang mewakafkan ada beberapa korin sedengar itu ada yang mewakafkan bukan pada tempatnya Ustaz. Emangnya bisa Ustaz? Iya. Sebenarnya bukan pada tempatnya. Maksudnya begini, ada sebagian qori yang wakafnya tidak sama dengan tanda wakaf di mushaf antum. Oh, gitu Ustaz ya. Iya. Jadi tanda wakaf ini tidak mutlak, Ustaz. Tanda wakaf itu bukan yang di mushaf, yang mushaf yang kita pegang itu tidak mutlak betul atau tidak mutlak harus diikuti, ya. Karena masalah wakaf dan ibtida itu mengacu pada 3 hal. Ya. Yang pertama, pemahaman seseorang terhadap bahasa, ya, terhadap makna. Nah, ini akan beda-beda, ya. Kalau dia sudah paham tentang bahasa, yaitu tadi kapan dia harus koma, kapan harus titik, ya kan? Udah paham masalah bahasa, tidak ada masalah. Walaupun di situ nggak ada tanda wakafnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, yaitu pada saat talaki. Ini dari riwayah, ya, dari ketika antum punya guru, punya guru yang tentunya sudah memiliki sanad, ya, yang sudah mungkin dari tajwidnya, paham masalah wakaf dan ibtida. Ketika guru meminta jangan wakaf di situ, nah itu biasanya berdasarkan dari riwayat yang beliau dapatkan dari guru-gurunya. Atau boleh wakaf di situ, silakan lanjut. Nah, seperti nanti kaidah-kaidah pada wakaf Jibril, ya kan? Walaupun dia tidak ada tanda wakafnya, misalkan di surat Naziat, ya, di surat An-Naziat, hasyara fanada, di situ wakaf, hasyar fanada, nggak ada tanda wakafnya, tapi diminta buat wakaf karena di situ adalah wakaf sunnah. Nah, yang ketiga baru kalau misalkan kita nggak paham masalah bahasa, kemudian yang kedua kita nggak punya guru buat talaki atau belum ada guru sampai ke situ, maka baru kita taklid pada tanda baca yang ada di mushaf. Dan tanda baca atau tanda wakaf ibtida di mushaf ini itu pun beda-beda, Ustaz. Contoh, di Indonesia ini kan banyak percetakan mushaf. Percetakan A dengan percetakan B itu dasarnya beda. Percetakan A ngambil dasar wakaf ibtidanya dari tafsir A. Percetakan B
wakaf ibtidainya dari tafsir B. Nah, itu pun bisa beda. Letaknya bisa beda. Nah, beda kalau dengan yang mushaf yang di Madinah, percetakannya cuma satu doang. Itu sudah distandarisasikan. Jadi sama seragam. Kalau yang mushaf Haramain standarnya sama. Tapi kalau di Indonesia kan banyak variasi. Banyak penerbit maksudnya. Itu masing-masing penerbit percetakan itu memiliki punya ijtihad dari ulama, dia memegang ijtihad dari ulama tertentu, dari tafsir tertentu. Itu yang dipakai buat membubuhkan tanda wakaf dan ibtidanya. Begitu, Ustaz. Nah, bisa kalau jadi makanya kalau misalkan nafas kita pendek ya, rasain atau ada beberapa murid-murid kita yang nafasnya pendek, carikan qori yang sering wakaf di situ. ya, Qori internasional ya maksudnya ya. Nah, itu. Ada itu, Ustaz, ada yang sebagian qori itu Anda juga simpan salah satunya. Jadi sering wakaf di situ. Jadi wakafnya wakaf dia anggap itu sebagai wakaf kaf ya. Jadi sudah cukup di situ, nggak perlu ngulang dari belakang. Nah, gitu. Ya, itu nanti ada. Jadi itu buat belajar. Ah, ini nih wakafnya udah versi beliau dia sudah kaf ya. Kita ngikut aja, taklid aja sama itu. Insya Allah udah nggak ada masalah. Begitu. Kalau yang nggak paham bahasa, kalau yang nggak ada talaki dengan guru atau syekhnya. Begitu, Ustaz. Wallahu a'lam. bisa kalau Nah. Baik. Baik, ada yang lain? Baik, cukup ya. Dan insya Allah kita lanjut berarti hari masa Rabu Kamis. Kamis insya Allah ta'ala. Ya dikasih tanda. Kita sampai ayat 51. Nah, naktafi bihadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khairan. Barakallahu fiikum.